بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا تھا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس وحی پر جو میں نے نازل کی ہے، اس تعلیم کی تصدیق کرنے والی بنا کر جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، اور مت خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑا مول، اور صرف میرا ہی تقویٰ کرو، میری معصیت اور عطاب سے بچو، اور حق کو مت چھپاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور یقیناً گراں ہیں مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں، یعنی وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور ان کو اس کی طرف پلٹنا ہے، ان کے لیے نماز گراں نہیں ہے۔ یہ البقرہ کا 5واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے معنی ہیں اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل انہی کی نسل کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہودیت اور عیسائیت دونوں اسی نسل میں پیدا ہوئیں۔ دنیا کی امامت اور رہنمائی کا منصب بنی اسرائیل کے ہی سپرد تھا، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ طرح طرح کی فکری اور عملی گمراہیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ آخرکار یہ منصب ان سے چھین لیا گیا اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کے روش سے بچانے کے لیے ان کی غلط فکری اور بد کرداری کے داغ دھبوں پر انگلی رکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ ان بیماریوں سے بچے رہنا جن لوگوں میں مبتلا ہو کر بنی اسرائیل نے اپنا دین و اخلاق اور دنیا و عقبہ برباد کر لی۔ خطاب بنی اسرائیل کو ہے، لیکن ان کو خطاب کر کے جو بھی ہدایت دی گئی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آئیے دیکھیں اس رکوع میں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عمومی اور خصوصی احسانات تمام انسانوں پر ہیں۔ بنی اسرائیل پر بھی عمومی اور خصوصی احسانات تھے، اور مسلمانوں پر بھی عمومی اور خصوصی احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ایک ایک کر کے یاد کرنا چاہیے اور ان کے پیش نظر اپنی اصلاح ہونا چاہیے۔ ہمارا فکر و نظر اور عمل و اخلاق اور زندگی کے روش سب کچھ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کی طرح ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل پر خصوصی نعمت یہی تھی کہ ان کو دنیا کی امامت کا منصب سونپا گیا تھا، اور تمام انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، اور اب یہی منصب اور ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کا عہد کیا تھا، اور اللہ نے ایمان و اطاعت کے اجر و ثواب کا عہد ہر با ایمان اور با عمل شخص اور قوم سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ تم نے جو عہد اللہ سے کیا تھا اسے پورا کرو، میں اپنا عہد کے مطابق تمہیں دنیا اور آخرت میں نوازوں گا۔ مسلمانوں سے بھی قرآن کے واسطے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنا عہد پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اپنی رحمت سے نوازتا رہے گا۔ لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ عہد و پیمان پر قائم رہنے کا حق ادا کرنا تو درکنار، بری طرح اسے توڑ رہے ہیں بلکہ پامال کر رہے ہیں۔ مسلمان افراد کی سیرتیں، مسلمان معاشروں کا رنگ ڈھنگ اور مسلمان حکومتوں کا کردار منہ سے بول رہا ہے کہ عہد ایمان پر قائم نہیں ہیں، اور اسی عہد شکنی کا نتیجہ پوری دنیا میں ذلت و خواری کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ اگر کہیں مسلمان اس عہد پر پورے اترنے کا ثبوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ ایران اور افغانستان کی مثال تازہ ہے۔ ایران میں امریکہ کے مقابلے میں اور افغانستان میں سوویت یونین کے مقابلے میں قربانیوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کے علاوہ ہر چیز سے ڈرنے لگے تھے،
خصوصاً دنیاوی نقصانات کا اور موت کا خوف انہیں کھایا جاتا تھا۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ غیروں کا خوف انہیں کھایا جا رہا ہے، اسی لیے ان کے افراد باطل پرستوں کے افراد کا اور ان کی حکومتیں باطل طاقتوں کا سہارا ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہی فرمایا تھا کہ مجھ ہی سے ڈرو، اور آج مسلمانوں سے بھی قرآن کے ذریعے اس کا یہی فرمان ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت 41 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے، اللہ کے احکام اور ہدایات ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا تقاضا ہے کہ دنیا کے عوض اور دنیا کی مفادات کے عوض اور دنیا کے نقصانات سے بچنے کے عوض دین کی خیر خواہی سے غفلت اور دین کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، اور صرف اللہ کی معصیت سے بچنے، صرف اللہ سے خوف کھانے اور صرف اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سب بیماریاں آج مسلمانوں میں بھی عام ہیں۔ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کا ایمان اپنے اندر کمزوریاں رکھتا ہے۔ آج مسلمان ضعیف ایمانی میں مبتلا ہیں، مسلمان دین کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں میں دینی خیر خواہی کم سے کم ہو رہی ہے، وہ دین کے تقاضوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ کھلا معصیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بجائے ہر باطل سے ڈرنے لگے ہیں۔ مسلمانوں کا آخرت پر ایمان ہی بہت کمزور ہو گیا ہے، بلکہ ان کے عقیدہ آخرت میں طرح طرح سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ ان تمام امراض کے علاج خوف خدا اور خیال آخرت ہی ہے۔ آیت 42 میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، دوسری بات یہ ہے کہ حق کو مت چھپاؤ، تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ دونوں قصور تم جانتے بوجھتے کرتے ہو، اس لیے اس کی قباحت، برائی، گناہ، سزا ہر ایک بڑھ جاتی ہے۔ مسلمان قوم میں بھی اسی طرح کی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ نہ معلوم کتنے مسلمان نام کے عالم اور مولوی، شیخ، مرشد حق و باطل میں گڈمٹ کرنے لگے ہیں، اور نہ معلوم کتنے مسلمان خواص اور عام باطل کے خوف سے حق کو چھپانے لگے ہیں اور اسلام کا پیغام کھل کر نہیں پہنچاتے ہیں، اور بہت سے مسلمان تو اتنے جری اور بے باک ہو گئے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے خلاف عمل اور حرکتیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔ یہودی نماز قائم کرنے کی طرف سے، زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف سے اور نماز باجماعت ادا کرنے کی طرف سے غافل ہو گئے تھے، اور مسلمان بھی نماز قائم کرنے کی طرف سے غافل ہیں۔ کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی طرف سے تو غفلت اور بھی زیادہ عام ہے، نماز باجماعت کی طرف سے بھی غفلت ہے، اسی لیے اجتماعی زندگی کی اہمیت اور ملی تقاضوں کی طرف سے عام طور سے ملت غافل ہے۔ مسلمان افراد، مسلمان معاشرے اور مسلمانوں کی حکومتیں نماز و زکوٰۃ کی طرف سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان اصل میں داعی ملت ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں رہا۔ نماز و زکوٰۃ کا حق ادا کیے بغیر، ملی شعور اور اجتماعی شان پیدا کیے بغیر مسلمان دین اور دنیا اور آخرت کسی اعتبار سے بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتے۔ یہودیوں میں خصوصاً ان کے علماء اور مشائخ میں ایک خرابی یہ رونما ہو گئی تھی کہ دوسروں کو بھلائیوں کا سبق پڑھاتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے، دوسروں کو اعمال صالحہ کی تلقین کرتے تھے اور خود کو نظر انداز کر جاتے تھے، حالانکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھاتے تھے جس میں بے کرداری کے خلاف تعلیم دی گئی ہے۔ یہ حرکت عقل و شعور سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی، اسی لیے فرمایا گیا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ آج مسلمانوں کے بھی بہت سے عوام اور خواص کے یہی حال ہو گیا ہے، وہ کردار نام کی چیز سے محروم ہو چکے ہیں۔ خودرا فضیحت و دیگرہ نصیحت اور دوسروں کو خوب واعظ فرماتے ہیں اور نصیحتیں کی جاتی ہیں، مگر صرف دوسروں کو، خود کو کوئی بھی نصیحت نہیں کرتا ہے اور نہ اپنے کو واعظ کا مخاطب سمجھتا ہے۔ اس رکوع میں جن کمزوریوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، ان سب کا علاج یہ ہے کہ صبر و ثبات اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کی جائے۔ نماز اگرچہ گراں ہے، مگر خوف و خشیت الہی رکھنے والوں کے لیے گراں نہیں ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کا ہر آن دھیان رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، ان کے لیے نہ نماز گراں ہے نہ صبر و ثبات مشکل ہے۔ یہ مختصر توضیح اس رکوع کی ہے، آئیے اس کے پوائنٹس بھی نوٹ کریں تاکہ ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ داعی کو چاہیے کہ مخاطب کو اچھے نام سے پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے اے یہودیوں کے الفاظ سے خطاب نہیں کیا بلکہ اے بنی اسرائیل کہا۔ اگر مخاطب کسی نبی، ولی یا بزرگ کی اولاد میں ہو تو اس کی طرف منسوب کر کے بلانا چاہیے تاکہ اس بزرگ کے اخلاق اور کردار کی طرف خود بخود ذہن مڑ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے خطاب کیا۔ اگر کوئی قوم اپنے نظم العین اور طریقہ کار اور اپنی حیثیت کو بھلا چکی ہو تو ایسے الفاظ سے اسے خطاب کرنا چاہیے کہ الفاظ ہی سے اس کا ذہن اپنے نظم العین، طریقہ کار اور حیثیت کی طرف پہنچ جائے۔ اگر کسی قوم پر اللہ کا کوئی خصوصی احسان اور کرم ہوا ہو
تو اسے خصوصیت سے وہ احسان یاد دلا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ عہد ست ہو، عہد فطرت ہو، عہد ایمان ہو، یا اللہ کا نام لے کر کیا ہوا کوئی بھی عہد ہو۔ اگر کوئی فرد یا جماعت یا ملت اللہ کے عہد کو پورا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا، یعنی اس کو دنیا میں اپنی مدد اور نصرت سے نوازے گا۔ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام اور ہدایت پر ایمان لانا اور انہیں تسلیم کرنا چاہیے، اور بغیر سوچے سمجھے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی آیات اور شریعت کے احکام کے ذریعے دنیا کے مفادات حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ دنیا کے نقصانات کے ڈر سے دین کے تقاضے ترک کرنا چاہیے۔ صرف اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے، اور صرف اس کی نواہی سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ صرف اللہ ہی سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے۔ حق اور باطل کو گڈمنڈ اور خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، جانتے بوجھتے حق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ دوسروں کے حق کی طرف بلاؤ مگر اپنے کو بھی مت بھولو۔ اللہ کی کتاب پڑھو اور اس کا پہلا مخاطب اپنے آپ کو جانو۔ یہ انتہائی حماقت اور بے عقلی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو اور اس پر عمل نہ کرو۔ صبر اور نماز جیسے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ نماز گراں ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر گراں نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور لوٹ کر اس کی دربار میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔